شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان روز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی منٹور سامع لطیف آپ کی خدمت میں حاضر پیش ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے اور پارہ نمبر 2 میں اہم نکات جن کے اوپر ہم نظر ثانی فرمائیں گے وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 2 میں آغاز ہے، کل ہم نے جہاں پہ اختتام کیا تھا وہاں پہ ملت ابراہیم کی اتباع اور صحابہ اکرام کا معیار حق تھا۔ تو آج جہاں سے پارہ نمبر 2 کا اور سورۃ البقرہ کا ہی بقیہ حصہ ہے، اور پارہ نمبر 2 میں جو اس کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو یہاں پہ قبلہ کا حکم ہے، قبلہ کا حکم دیا گیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کا قبلہ چینج ہونے کا حکم تھا، اور پھر یہود جو ہے تھے ان کا اعتراض تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد تھے، پھر شعائر اسلام کے بارے میں تھی، اور کچھ چیزیں ایسی پھر بتائی گئی تھی جن کو جو ہے حرمت کا بیان دیا گیا تھا۔ پھر قصاص لینے کا اور وصیت کا حکم تھا، پھر روزے کی اہمیت اور ماہ رمضان کی فضیلت تھی، اعتکاف کا بیان تھا، اور پھر نیا چاند دیکھنے کا کس طرح سے کیا فائدہ کس طرح سے ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد اور حج کا بیان ہے، پھر اس کے بعد مرتدین کی سزا کا بیان ہے، حالت حیض میں جماع کا حکم ہے، پھر طلاق کا بیان ہے اور رضاعت کا بیان ہے، عدت کا مسئلہ بھی ساتھ میں ہی ہے، اور پھر عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا کس طرح سے۔ پھر یہاں پہ حضرت طالوت کا ذکر ہے۔ کوشش کریں گے آج پارہ نمبر 3 بھی ہم ساتھ ہی مکمل کریں۔ اس میں فضائل انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا جو اس کا ذکر ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر سود کی حرمت اور سود پر وعید کیا ہے اس کا معاملات ہیں، مالی معاملات کا بیان ہے، اور جامع اور مفید ترین دعا ہے جو سورۃ البقرہ کے اختتام پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں دی ہے۔ کوشش کریں گے آج سورۃ البقرہ جو ہے وہ ہم مکمل کر لیں، اور پھر دین جو پارہ نمبر 3 کی سورۃ آل عمران ہے انشاءاللہ جو ہے وہ کل وہاں سے آغاز کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پارہ نمبر 2 کا آغاز سب سے پہلے سَیَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اس آیت سے آغاز کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عن قبلتہم التی، یعنی یہاں پہ مسلمانوں کو قبلہ تحویل کرنے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ پہلے بھی ہم نے کل جو ہے وہ اس میں دیکھا تھا کہ بیت المقدس جس کی طرف حکم کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا بعد میں حکم دیا گیا تھا، بیت المقدس جو کہ یہود جو تھے ان کا قبلہ تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ مسلمان جو ہے اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو کیا کیا ہے وہ یہود کی جو ہے ان کی بات پہ سرخم کر لیا، یعنی ان کی بات کو مان لیا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے وہ نماز ادا فرماتے رہے تھے۔ لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے جب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی اس کے حکم پر نازل ہونے پر آپ نے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جواب دیا تھا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہاں پہ جب ان کو بیت المقدس چینج کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو یہاں پہ ایک اور بھی تھوڑا سا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پہلے بیت المقدس کی طرف تھے پھر بیت الکعبہ کی طرف ہو گئے۔ جب بیت الکعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو یہود نے کہا تھا کہ تم کس طرح سے یقین کرتے ہو کہ تم جو ہے اللہ کے لیے ہی مطلب یہ سب کچھ کر رہے ہو، ہم بھی تو بیت المقدس کے ماننے والے ہیں اور ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ کیا تم جو ہے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم کر سکتے ہیں۔ یہود نے کہا کہ ہم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا اس طرح سے کر سکتے ہو جو سورج مشرق سے نکلتا ہے کیا اس کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات پہ وہ چپ کر گئے تھے کہ ہم سورج کو مشرق سے مغرب کی بجائے نہیں نکال سکتے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہودوں کو جواب دیا تھا قل للہ المشرق والمغرب، کہ پیغمبر ان سے آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ تو مسلمان بیت المقابہ کی طرف نماز ادا کریں، بیت المقدس کی طرف، پہلے بیت المقدس کی طرف ادا کرتے تھے تو نے کہا تب بھی وہ اللہ ہی کی پناہ میں تھے، اب بیت الکعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں تب بھی وہ اللہ ہی کی پناہ میں ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ اگلا جو ذکر ہے وہ نبوت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقاصد کے، بنیادی تو 4 مقاصد یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی سب سے پہلا مقصد یہاں پہ تلاوت آیت کا، دوسرا مقصد جو ہے تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد جو تھا وہ کتاب کی تعلیم تھا، چوتھا مقصد جو تھا وہ حکمت کی تعلیم تھا، ٹھیک ہے۔ پہلا جو تھا ان کا تلاوت قرآن پاک تھا، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس یعنی نفس کا تزکیہ تھا، پھر تیسرا مقصد یعلم الکتاب یعنی کتاب کا علم تھا، والحکمت ویعلمکم، پھر اس کے بعد حکمت کی تعلیم تھی، ٹھیک ہے۔ یہ مقامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر شعائر اسلام یعنی زمانہ جہالیت میں آپ جب دیکھتے تھے صفا اور مروہ پر جو پربت رکھے ہوئے تھے، یعنی جو بت رکھے گئے تھے، تو مسلمان کا طواف کرنے سے بچتے تھے، ان کو شبہ دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی یعنی شعائر اسلام میں سے، لہٰذا ان کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ یہود و نصارہ نے تو وہاں پہ اپنے بت رکھے ہوئے تھے، تو مسلمان جب حج یا عمرہ کے لیے جاتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان انہیں شعائر کرنا ہوتا تھا، یعنی انہوں نے وہ طواف کرنا ہوتا تھا۔ اب ان کو ہوتا تھا کہ کہیں ہماری نظر ان بتوں پہ نہ پڑ جائے، ہمارا طواف اس طرح سے نہ ہو جائے کہ ہم بتوں کا طواف کریں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہٰذا تم میں طواف میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنی نگاہ اس طرف نہ کرو، پڑھے تو پڑھے رہو، وہ تمہیں ایذا یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے یہود و نصارہ یہ سب کریں تو تم ان کی طرف یہ مت کرو، تم اپنا طواف جو ہے وہ جاری رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نبی نے آگے 4 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اچھا، مشکرین کافر یہود جو تھے انہوں نے اپنے زمانے میں کچھ چیزیں جو ایسی تھیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے حرام کر رکھی تھیں، مطلب جو حرام تھی ان کو حلال کہہ رکھا تھا، اور جو چیزیں مطلب حلال تھی ان کو حرام کہتے تھے، جیسے کہ شراب، یہ سب چیزیں جو تھی وہ حلال نہیں تھی، وہ اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حلال اور حرام کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہاں ان حرام چیزوں میں سے 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مردار، پھر اس کے بعد بہنے والا خون، خنزیر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہوگا، یعنی کسی غیر اللہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے وہ جانور کو ذبح یا قربان کیا جا رہا ہو، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا، اور جبکہ وہ خنزیر اور مردار یہ سب چیزوں کو، سور یعنی مردار کو، ان کو کبھی بھی یہ چیزیں جو ہے وہ حلال نہیں لگی تھی، وہ حرام نہیں لگی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کیا تھی، حلال ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد قصاص لینے کا تھا، پرانے وقت میں جب یہود و نصارہ کا دور تھا تو قصاص زیادہ تھا، مطلب قتل و غارت کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر جو تھا قصاص زیادہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم قصاص ان سب چیزوں سے بچ گئے ہیں۔ یہاں پہ آیت میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قصاص کا معاملہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے معاملے کے بارے میں مختصر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بتایا ہے کہ اگر قصاص کا مسئلہ درآمد ہو، یعنی قصاص کا مسئلہ پیش آ جائے، یعنی آپ یقین فرما لیں کہ اس میں قاتل مقتول دونوں کی زندگی ہے، کہ قصاص دینا بہتر ہے، یعنی اس سے قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی بچ جائے گی، دونوں کی زندگی میں فائدہ ہے۔ تو اس طرح جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی۔ جہاں پہ مطلب یہ کہنے کا مقصد اس کا یہاں پہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو قتل کر دیا ہے اس شخص نے تو قصاص وہ قصاص جتنا بنتا ہے وہ اس کے حساب سے ہوگا۔ اگر ہم اس کو پہلے سے بتا دیں کہ 2 شخص ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم بتائیں کہ اگر تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا یا اس نے اس کو قتل کیا تو قاتل کو پہلے اس کی سزا بتا دی جائے، اور وہ سزا سن کے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ قصاص سے وہ ڈر جائے کہ اس کی سزا جو ہے یہ قصاص ہے کہ جس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا، تو اس کی وجہ سے قتل و غارت شاید بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم تفصیل سے اس میں دیا ہے۔
اچھا جی، اس آیت میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اچھا، اس آیت میں وصیت کو حکم بیان کیا گیا کہ فوت ہونے والی اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، مطلب وفات پانے سے پہلے وہ وصیت کر دے۔ کسی کو کتنا حصہ ملنا ہے، اس آیت کے نزول سے پہلے ورثہ کے حصے متعین نہیں تھے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے جو ہمارا اسلام سے پہلے کا دور تھا، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو ورثہ کے کوئی حصے جو تھے متعین نہیں کیے گئے تھے۔ مرنے والوں کا سارا ترکہ زیادہ تر لڑکوں کو ہی ملتا تھا، لڑکی کے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی وصیت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر سپوز والدین جو ہوں ان کی اولاد نہ ہو تو پھر وہ رشتہ داروں میں سے کس کے پاس اس کی وصیت جائے گی، مطلب بہن بھائیوں کے پاس جائے گی کہ کس طرح سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات جو ہیں اس قرآن پاک میں جو ہے بتا دی ہیں۔ اور جبکہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ ورثہ کو کس طرح سے کس کا حصہ دیا جائے گا۔ پھر سورۃ البقرہ میں روزے کی فرضیت بتائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ روزہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو مطلب ہمارے سابقہ جو ہے امتوں میں سے یہ چلتی آ رہی ہے، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ جو تھا شرعی طریقے روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر لیا، غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے تقویٰ کی نعمت حاصل کرتا ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں سے جو اجتناب کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم ان سب چیزوں سے دور رہیں، اجتناب کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسافر اور مریض کے لیے بھی رمضان کے روزوں اور فدیے کا متعلق جو ہے احکامات بیان فرمائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان یعنی رمضان کے مہینے کی بھی یہاں پہ بتائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب رمضان المبارک کی اہمیت، ایک تو اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، تقویٰ کی نعمت حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں میں نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ شہر یعنی یہاں پہ شہر سے مراد مہینہ ہے، یعنی یہاں رمضان وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہے نازل کیا گیا۔ دن کو مومن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قاری یعنی قرآن جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ جو ہے تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، اور جو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اس کی سماعت سے سرخرو ہوتے ہیں۔ اور دن اس کے بعد جو ہے ہم گھروں میں بھی خلاصۃ القرآن جیسے کہ دورۃ القرآن، تفسیرۃ القرآن، مدحت القرآن، مطلب ہر جگہ جو ہے قرآن پاک کو جو ہے بہت زیادہ ہم رمضان میں آ کے زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں، پڑھنے کی پوری زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں، کیونکہ یہ توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے اس مہینے میں ہم قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعد میں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنی شفقت جو ہے، اپنی رحمت جو ہے لوگوں پہ دیتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ آیت میں روزے کا ذکر تھا، اب اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میری بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، یعنی روزہ رکھتی ہو، روزہ رکھنے کے بعد تم اپنے گھر کے کام یا جو بھی آفس ورک، جو بھی جاب کر رہے ہو، آپ کام کر رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ فرضی عبادت کے بھی کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ اگر تم اس میں تھوڑی سی مشقت میرے لیے اس میں اٹھا لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہاری بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پہ نہیں بلکہ ہر جگہ بالامکان موجود ہے۔ اس آیت سے یہ بھی اشارہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً
افطار کے وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب یہاں پہ خصوصاً فَلْيَسْتَجِيبُوا پہ زور زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اشارہ معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے، ایک وہ شخص جو میرے لیے روزہ رکھے اور جو افطار کے وقت جو میرے لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت ہے۔ پھر اعتکاف کا بیان ہے، اس سے آگے آئے تھے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ اچھا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی شفقت پانے کے لیے مسلمان بہن بھائی جو ہیں، مسلمان مرد جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف فرماتے ہیں، اور مسلمان جو خواتین جو ہیں وہ گھروں میں اعتکاف فرماتی ہیں۔ اب پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو پہلے تھا کہ خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، مسجد میں اعتکاف رکھا کرتی تھی، مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ عائشہ اب تم مسجد نہیں جایا کرو گی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اب مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کر سکتی، مسجد میں جا کے جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ جب نزول، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حدود مقرر کر دی ہے کہ وہ گھر میں اپنے اعتکاف رکھیں گے ایک مناسب جگہ پہ، اور جس اعتکاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے موبائلز وغیرہ اندر لے جائیں، جس مرضی سے رابطہ کریں، نہیں، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، اور بس اس کے آپ بندے اور عبد کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کو عبد بننا ہے، عبد یعنی وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اعتکاف کرنے سے ہی ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، وہ خوشنودی حاصل کرتے ہیں، وہ یہ۔ لیکن آج کل لوگوں نے اعتکاف کو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہوا ہے، وہ اس طرح سے اس کے فضائل نہیں ادا کر پاتے۔ نیکسٹ اس کے بعد چاند کا فائدہ ہے، یعنی چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے ہم حج، روزہ اور بہت سی مدت جو ہیں معاملات جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر اچھا جہاد کا یہاں پہ ذکر ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَحْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا، جہاد فرض عبادت ہے، جہاد بھی فرض ہے، اور اس کا مقصد جو ہے اللہ قلامت اللہ، یعنی اللہ کے لیے جہاد ہے۔ اب وہ جہاد بن نفس ہے یا جہاد بن لسانی ہے؟ نفس یعنی نفس کے ساتھ لڑنا، اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑی جہاد ہے، اور جہاد بن لسانی یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ جہاد بن لسانی میں سے آ جاتا ہے۔ اب جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کسی جنگ میں جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شہید ہونے کے لیے کسی جنگ میں جا رہے ہیں، جیسے کہ فلسطین اور عراق ایران میں ہے کہ آپ اس جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، وہی صرف جہاد نہیں ہے۔ جہاد جو ہے اور بھی ہے، جہاد بن نفس جو ہے اور جہاد بن لسانی جو ہے، یہ 2 جہادیں تو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پھر ایک جہاد ایسی بھی ہے کہ ہم کسی کی جگہ پہ ہمارے ایمان کے درجات میں سے وہ ہے کہ ہم جب غلط چیز کو ہوتا دیکھتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کریں گے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں اس کے لیے برا جانے کہ یہ شخص جو ہے وہ غلط کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت فرما دے۔ تو یہ جو تھی جہاد کی جو ہے obviously بہت عظیم مبارک اور مقدس عمل ہے۔ پھر یہاں پہ الحج اشہر معلومات تھی، اس آیت سے آگے جو ہے حج کی بنیادی ارکان کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ یہ 2 اگر ہمارے پاس یہ عمل نہ کیے جائیں، یعنی وقوف عرفہ نہ ہو اور دوسرا طواف زیارہ نہ ہو، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر عبادات، تو ایسے مقامات پر پھر عبادات نہیں ہوتی، مطلب حج کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور پھر 5 دنوں میں کیا کرنا ہوتا ہے، حج میں 5 مقامات، یعنی پر 7 عبادتوں کو کرنے پر 5 مقامات ہیں، ان جگہوں پہ عبادت کرنے کو پھر حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں 8، 9، 10، 11، 12۔ یہ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج جو ہیں یہ حج کے 5 مقامات ہیں، یعنی
पहला मुकाम कौन सा आ जाता है, बैतुल्ला आ जाता है, फिर सफ़ा मरवा आ जाता है, फिर मना आ जाता है, फिर मुज़दलिफ़ा आ जाता है, और फिर दिन उसके बाद अरफात आ जाते हैं। इन 5 मुकामात पर इबादत का होना ज़रूरी है हज की मनासकात को अदा करने के लिए। और हज की 7 इबादतें कौन सी हैं? सबसे पहले एहराम बांधने हैं, फिर उसके बाद तवाफ़ करना है, फिर साह करना है, फिर वक़ूफ़ करना है, फिर रमा करना है, कुर्बानी, और फिर उसके बाद हल्क या कसर करना है। ठीक है, ये कुछ इबादत हैं जो हज के बयान के लिए। अब ये होती क्या है, ये इंशाल्लाह कभी फिर दोबारा तफसील के साथ इसको देखेंगे। अब मुर्तदीन की सज़ा का जिक्र यहाँ पे किया गया है। अच्छा, मुर्तदीन की सज़ा को बयान फरमाया गया है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका असहाबुन नार हुम फिहा खालिदून। यानी जो शख्स मोमिन है फिर वो ईमान को छोड़कर मुर्तिद हो जाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन, कि ईमान को छोड़कर फिर वो क्या हो जाता है, कुफ्र में चला जाता है। अगर वो समझाने के बावजूद भी बास ना आए तो उसके सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, वो कत्ल और हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़हनशीन फरमा ले कि मुर्तिद को सज़ा देना हर आदमी के इख्तियार में नहीं है। जैसे कि हम हर कोई मौलवी और फतवा लगाए बैठा है कि जी बस ये हो गया तो बस जी इसको कत्ल कर दो, इससे ये कर दिया, इससे वो कर दिया है, तो बस फतवा लगाने की करती हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी को काफिर कहने का हक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें नहीं दिया। अल्लाह ताला खुद ये फरमा रहे हैं कि ये बात ये ज़हन नशीन कर लो कि तुम किसी को मुर्तिद यानी काफिर नहीं कह सकते, ये हक भी मेरा है कि मैं उसको काफिर कहूँ। हम अक्सर किसी की लिबास को देखकर, किसी की कोई भी चीज़ को, ड्रेसिंग को देख के कह देते हैं कि यार ये इस तरह की ड्रेसिंग करता है तो पता नहीं ये शख्स नमाज वक्त में पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा। बहुत सारे लोग हैं, अब कोई दीन की महफिल को किस तरह से, जैसे कि आप टीवी एक्ट्रेस को देख लें, अब रमज़ान में वो डिफरेंट शो कर रही होती हैं, हम उनको कह देते हैं कि लो सारा साल ये जी वो करती हैं, ड्रामे शामे करती हैं, और अब रमज़ान में इनको दीन का वो जोश आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये कहने का भी हक नहीं देता। अब बंदे और अल्लाह के दरमियान क्या है, हम ये किसी को कह के क्यों गुनाहगार बने, हम जो हैं हमारे अल्लाह तक होना चाहिए। अब वो शख्स जाने कितना अल्लाह ताला के करीब हो, वो शख्स अल्लाह के कितना करीब हो, कितनी 5 वक्त की नमाजें अदा करता हो, कितना जिक्र करता हो, हम किसी के लिबास या किसी चीज़ को, किसी के पेशा की वजह से या किसी और की वजह से हम किसी को ये नहीं कह सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इख्तियार मैंने आदमी के हक में दिया ही नहीं है, जिसका जी चाहे वो उठकर मुर्तिद को कत्ल कर दे, बल्कि ये काम हुकूमत वक्त का है। यानी वक्त हुकूमत जो बड़े बड़े हमारे उलमा होते हैं उनकी एक महफिल बैठती है तो फिर उनका होता है। हम हर हाल में किसी को नहीं ये कह सकते। ओके, ये सबसे बड़ा अहम मसला है जो अब आगे जिक्र में आ रहा है, हालत हैज़ में जमा का हुक्म। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत तफसील के साथ बताया है कि औरत के साथ हालत हैज़ में हम बिस्तरी करना जायज़ और हराम है। यानी यहाँ से ये बात ज़हनशी फरमा लें कि औरत को एवरी मंथ पीरियड जब उनको आता है तो उसको हैज़ का खून कहते हैं, और बच्चे की विलादत के बाद जो खून होता है उसको नफास का खून कहते हैं। तो ये भी माइंड में ये ज़हन नशी रखिएगा, एक हैज़ का होता है और दूसरा जो होता है नफास का खून होता है। कुरान करीम में हालत हैज़ में जो है बीवी के साथ हम बिस्तरी को मना फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हालत नफस में जो है यानी नफास में भी औरत के साथ हम बिस्तरी में मना फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल हुआ अज़न फ़अ्तज़िलुन निसा फ़िल महीज़ि वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहरना फ़अतुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। कुरान करीम में हालत नफास में भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया और हालत हैज़ में भी मना फरमाया, लेकिन हालत नफास में हम बिस्तरी इस तरह हराम और नाजायज़ नहीं है जिस तरह मतलब हालत नफास में हम बिस्तरी के हराम होने का जिक्र अहादीस में भी आया है। ठीक है, कुरान करीम में हालत हैज़ पर क्यास करने से हालत नफास में भी दोनों में हुर्मत समझे जाते हैं, यानी दोनों में करना जो है अल्लाह ताला के नज़दीक हुर्मत समझी जाती है। ठीक है, और एक बात नोट फरमा लें, औरत निकाह के बाद शोहर के लिए हलाल है, लेकिन जिस तरह हैज़ नफास की हालत में शोहर से अपनी बीवी से यानी वो हम बिस्तरी नहीं कर सकता, इसी तरह से वो मतलब किसी तरह से भी मतलब उनके साथ सोबत रखना मतलब मीन्स जायज़ नहीं है। ठीक है, और बाकी
کیا ہوتے ہیں اس کے احکامات کس طرح سے ہیں، یہ سورۃ النساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء سورۃ النور کو آپ انشاءاللہ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ عورتوں کے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کھول کے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد طلاق کا بیان اس میں بتایا ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ جو ہے دیکھا جائے تو پوری قرآن کا جو تھوڑا تھوڑا نچوڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا ہے کہ یہ احکامات ہیں۔ پھر ان کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہے، آگے صورتوں میں ان کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ اب طلاق کا بیان بھی سورۃ النساء میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عدت کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک طلاق دینے پہ کیا ہو جاتا ہے، 2 طلاق دینے پہ کیا ہوتا ہے، غصے میں طلاق دینے میں، حتیٰ تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے عورت کو کہہ دیا ہے غصے میں آ کے جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس کو اپنے دل سے اتار لیا، اگر وہ قبول کرے پھر وہ تمہارے قریب آئے گی۔ مطلب اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے لیے حکم فرمایا، اس لیے ہمیں سورۃ النساء کو ضرور عورتوں کو پڑھنا چاہیے، سورۃ النساء، تاکہ انہیں سارے احکامات جو ہیں مسائل جو ہیں پتہ ہوں۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ذکر فرمایا ہے کہ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لے، ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، 2 دیں گے تو دونوں واقع ہوں گے، اگر مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ہی ایک ہی دفعہ دے دی تو تینوں ہی واقع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلہ طلاق ثلاثہ، وہ مطلب ڈیفرنٹ پھر آگے مسائل آ جاتے ہیں۔ پھر رضاعت کا بیان ہے، یعنی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ۔ اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان فرمایا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جس کو ہم مدت رضاعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم مدت رضاعت کہتے ہیں۔ مدت رضاعت کی مکمل جو تفصیل ہے وہ ڈیفرنٹ اعتراضات پہ بھی ہے، لیکن آگے اس کا بھی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اگر بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا، مطلب پرانے زمانے میں جیسے دائیاں ہوتی تھیں، اور اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح ذات کی وجہ سے بھی بہت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے بہت ساری تفصیل ہے، تو ہم بس مختصر بیان کریں گے۔ پھر نیکسٹ اس کے بعد عدت کا مسئلہ ہے کہ عدت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورت میں عورت پر جو ہے عدت لازم ہے۔ عورت کو اگر تو وہ حیض کی کنڈیشن میں ہے تو اگر کسی وجہ سے اس کو یہ نہ ہو تو عدت، حیض نہ ہو تو عدت اس کی 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو اگر طلاق ہو تو اس کی عزت جو ہے حمل کے بعد، تو عزت عمل جو ہے وہ حمل کے بعد ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عدت جو ہے ڈفرینٹ جو ہے سینیریو کے ساتھ ہے، یہ پھر اس کا آگے بھی۔ اچھا، عدت میں نکاح کا پیغام، اب یہ کیوں تھا، یہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت دور تھا تو ایک صحابیاں تھیں، وہ عدت میں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں لیکن وہ عدت میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ آیت کا نزول کر کے بتایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام میں نکاح دینا درست نہیں، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جیسا، لیکن عورت سے جا کے خود کہہ دینا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضرت طالوت کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، اب فلما فصل طالوت بالجنود، اب اس پارے کے آخر میں حق کی نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ۔ اب طالوت اور جالوت 2 نمائندے تھے، ان کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جالوت کے پاس جو تھی وہ طاقت بھی تھی اور کثرت تعداد بھی تھی، یعنی اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی جالوت کے پاس۔ اور جو حضرت طالوت تھے، اب میں آپ یہ بھی حیران ہوں گے، میں طالوت کے ساتھ حضرت لگا رہی ہوں، جالوت کے ساتھ حضرت نہیں لگا رہی، یہ بھی وجہ آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی اور فوج بھی کم تھی، ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ،
کم من فیاتن کہ میں نے قلیلتن تھوڑے کو غلبت غالب کر دیا فیاتن کثیر یعنی بہت زیادہ کی تعداد کے اوپر. تو کتنی جماعتیں تھیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں اور ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے حضرت طالوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے. اور جلود جو تھے وہ طاقت میں زیادہ تھے اور طاقت کے نشے میں آ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھول گئے تھے. تو ان اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے پھر انہیں غالب فرما دیتے ہیں. ہمیں خدا کے اس بیان یعنی فردہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت یا دنیاوی طاقت کے قوت کے بلبوتے نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیاوی پیسے سے ان سب چیزوں سے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد، ہمیں اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ کی مدد جب ہم تک غالب نہیں آئے گی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اکثر ہم کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں اور اگلے پل ہی بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہماری دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی. ہم اگر کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ میں اس پل یہ دعا مانگ لیتی، میں یہ کر لیتی. تو مطلب یہاں پہ ہمارا ایمان کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد کی وجہ سے ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں. تو جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہم جب دعا مانگ کے ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرما دی ہے اور ہمیں مل گئی ہے، تو پھر بس آپ اللہ کی حضور حاضر ہو کے جب اپنی درد تکلیف اپنی خواہشات سب اللہ کے حاضر رکھ کے پھر بھول جائیں، پھر آپ یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین نواز دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر پارہ نمبر 3 جو ہے وہ کل اس کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.